حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. برادران عزیز اور بزرگواران گرامی قدر، پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وہ غفور الرحیم ہے. آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے، اور دنیا کے تمام تر مسائل کا اصل اور حقیقی بنیادی حل اگر کسی قانون کے پاس ہے تو وہ وہی قانون ہے جو انسان کے بنانے والے نے اس کے لیے بھیجا ہے. انسانوں نے مختلف نظام بنائے، معاشی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، سماجی نظام، یہاں تک کہ صحت کے اور طب کے نظام بنائے، مگر جو کچھ بھی انسانوں نے خود بنایا، چونکہ وہ پہچانتے نہیں ہیں انسان کو، اس کے سارے پہلوؤں کو، اس لیے ان کے بنائے ہوئے قوانین ناقص رہ جاتے ہیں اور انسانیت کی تکلیفیں ختم نہیں ہوتی. وقتی طور کے اوپر کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے. اب آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں کچھ چیزیں بیان کی گئیں، اور اللہ سے محبت کے بعد جب رسول اللہ کا اتباع کرنا ہے، آپ کی اطاعت کرنا ہے،
تو آپ کی اطاعت کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ ہمیں ویسے نماز پڑھنا ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی، ویسے حج کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے حج کیا۔ نہیں، آپ نے دنیا کو طرز حکمرانی بھی سکھایا ہے، آپ نے مکے میں رہ کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے کہ جہاں تمہاری تعداد کم ہو وہاں تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کی مدنی زندگی بتاتی ہے کہ جہاں تم اکثریت میں ہو وہاں تمہارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا کوئی شعبہ حیات خالی نہیں رہ جاتا، اور یہی بنیادی فرق ہے دنیا کے مذاہب میں اور دین اسلام میں۔ یہی بنیادی فرق ہے، جو عبادت گاہ کے اندر تک محدود رہے وہ دھرم ہو سکتا ہے، مذہب ہو سکتا ہے، لیکن جو زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین نمونہ پیش کرے، بہترین اصول پیش کرے، وہ دھرم اور مذہب نہیں ہوتا، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہوتا ہے۔ آج امام حسین صلوات اللہ علیہ کی 4 سالہ بیٹی کی شہادت کی شب ہے روایت کے مطابق، اور اسی مناسبت سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی عزاداری کو اور ان مجالس میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مناسبت سے آج اس حقیر نے چاہا کہ ایک اہم مسئلہ، ظاہر ہے کہ وقت کی قلت کے سبب ہم تفصیل تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ضروری چیزیں، کچھ خاص باتیں جو سرکار دو عالم نے سکھائی ہیں بچوں کی تربیت سے متعلق، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے، بہت سارے سوالوں کا ہمیں جواب مل جائے گا۔ اہل دنیا جو نظام بناتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں جب بچہ کتنے سال کا ہو جائے، بولنے لگ جائے، کھڑا ہو جائے، اس کے بعد تمہیں اس کی تربیت کرنا ہے، اسے سکھانا ہے۔ لیکن اسلام کے مطابق دنیا میں آنے والے بچے کی تربیت دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ دنیا میں آنے والے بچے کی تربیت کا آغاز تب ہوتا ہے جب ایک انسان نکاح کا قصد کرتا ہے، جب وہ نکاح کا ارادہ کرتا ہے تب بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بیوی مت ڈھونڈو بلکہ اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو، اور خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے کہ تم فقط اپنا شوہر مت ڈھونڈو بلکہ اپنے آنے والی نسل، اپنے بچوں کا باپ ڈھونڈو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے کو اور بچی کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے، اتنا دور اندیش ہونا چاہیے، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ رشتہ ازدواج کے، شادی کے مقاصد کیا ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اپنے بھائی عقیل سے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ کہ جس سے تعلق رکھنے والی خاتون سے میں شادی کروں تو مجھے اللہ ایک بہادر بیٹا عطا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ نے قصد فرمایا ہے تب طے کیا ہے کہ مجھے کیسا بچہ چاہیے، چونکہ کوالٹیز، بہت ساری صفات اپنے ساتھ ہم خود لے کر کے آتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ حتی ابویہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ۔ ہر بچہ
فطرت اسلام کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، یہ تو ماحول ہے، یہ اس کے والدین ہیں کہ جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں آنے والا ہر بچہ پیدائشی طور کے اوپر خدا شناس ہے، پیدائشی طور کے اوپر وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے جس کے آگے اسے سر جھکانا ہے۔ ابھی ایک سوال یہ بھی آیا ہمارے پاس کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اللہ کے وجود کو ہم کسی غیر مسلم کے سامنے کیسے ثابت کریں؟ اب میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، مختصر جواب یہ دیتا ہوں کہ اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نہیں مانتا ہے وہ دلیل دے کہ اگر اللہ نہیں ہے تو وہ خود کیسے ہے، یا تو وہ خود بن کے آیا ہے، اور اگر وہ خود بن کر کے آیا ہے تو اپنے جیسا اپنے ہاتھوں سے ایک بنا دے۔ اگر نہیں بنا سکتا تو اس کا ہونا ہی بتاتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ لہٰذا نہ ماننے والا دلیل دے، ماننا فطرت کی آواز ہے۔ اور اس سلسلے میں خالی اہل اسلام ہی نہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس بات کے اوپر، دیگر سوچ عقل رکھنے والے، فکر رکھنے والے لوگ بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ تو جو دنیا کے اندر بچہ آیا ہے وہ کچھ صفات اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے، ہمیں اسے بنانا نہیں ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے، بچے کو بنانا نہیں ہے، صنعت نہیں کرنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے۔ بنانے میں اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ پتھر سے، لکڑی سے کوئی چیز بناتے ہیں، پلاسٹک سے کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس پتھر میں، اس لکڑی میں تصرف کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ لکڑی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ رہی ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن جس وقت آپ ایک درخت لگاتے ہیں، جب آپ درخت لگاتے ہیں تو پھر درخت کو آپ بناتے نہیں ہیں، درخت کو آپ پالتے ہیں۔ اسی پالنے کو تربیت کہتے ہیں۔ اور یہیں سے پروردگار نے اپنی صفت بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ کی ہے جو عالمین کا فقط خالق نہیں ہے بلکہ پالنے والا ہے۔ لہذا درخت کو ہم کھینچ کر کے، زور لگا کے اگر بڑا کرنا چاہیں تو کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ ہم چاہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسے کھینچیں کہ وہ بڑا ہو جائے، کیا یہ پاسیبل ہے؟ نہیں ہے۔ بلکہ ہر سمجھدار شخص آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے پودا لگا دیا ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اسے اس کی خوراک دے دیجئے، اسے کھاد دے دیجئے، اسے پانی دے دیجئے، اسے سورج کی روشنی ملنی چاہیے۔ یہ 3 کام کیجئے، اور اس کے ساتھ ایک اور کام بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر دیجئے کہ جس سے یہ کسی جانور کا تر نوالا نہ بن جائے۔ صحیح؟ اسے اس کے دشمنوں سے، کیڑے مکوڑوں سے، جانوروں سے بچائیے، اور اسے جو چیز چاہیے وہ فراہم کر دیجئے۔ یہ کھینچنے سے بڑا نہیں ہوگا، آپ اس کی ضروری چیزیں اسے دے دیجئے، یہ خود بڑا ہوگا۔ لہذا اللہ جو میری گود میں، آپ کی گود میں بچہ بھیجتا ہے، سب سے پہلا تصور تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ نظریہ اگر ہمارا درست ہو جائے تو بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ چونکہ عام طور پر والدین بچے کے اوپر اپنا حق سمجھتے ہیں اور مالکانہ حق سمجھتے ہیں۔ میرا بچہ ہے، میں ماروں، ڈانٹوں، کاٹوں، کسی سے کیا مطلب؟ صحیح ہے؟ یہ تصور اسلامی نہیں ہے۔ نہیں، میرا بچہ میرے ہاتھوں میں امانت ہے، مالک اس کا اللہ ہے، مالک اس کا اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں اسے بنانا نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اسے پالنا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس کی تربیت کے لیے جو کچھ لازم ہے
وہ میں فراہم کر دوں، اسے اس کے دشمنوں سے بچاتا رہوں، اس پر نگرانی رکھوں، باقی وہ خود بڑا ہوگا، تربیت اس کی اپنے آپ ہوگی۔ اور جب ہم چاہیں مثلاً اگر ایک انسان کا ایک ہاتھ بڑا ہوتا رہے، خالی ہاتھ بڑا ہو رہا ہے، تو یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ ترقی ہو رہی ہے؟ خالی ایک پیر بڑا ہوتا جائے، ترقی ہو رہی؟ نہیں نہ ہو رہی۔ آپ کہیں گے جسم انسان کا، تب ہم کہیں گے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے جب ساری چیزیں برابر سے بڑھیں، اور جب ساری چیزیں برابر سے بڑھیں۔ تو اگر انسان کا، بچے کا جسم تو ترقی کرتا جائے مگر ذہن ترقی نہ کرے، جسم تو ترقی کرتا جائے مگر اس کی روح ترقی نہ کرے، وہ بڑی نہ ہو، تو کیا یہ انسان ہم نے معاشرے کے حوالے کیا؟ نہیں عزیزو، یہ جسم تو ہم اس کا پال دیتے ہیں مگر اس کی روح کی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت مکمل تب ہوگی جب ہم ایسا انتظام کریں کہ بچے کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی ہوتی رہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے بنیادی ترین۔ اب اس کے بعد وہ خود بخود کچھ صفات اپنے اندر لے کے آیا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے میں اسے سپریس نہ کروں، میں اس کے اوپر جبر نہ کروں۔ کچھ روحانی اور باطنی صفات وہ خود لے کر کے آیا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اسے دباؤں نہیں، اسے ان صفات کو کھلنے کا موقع دوں، بڑا ہونے کا موقع دوں۔ مثلاً بچہ پیدائشی طور کے اوپر سچا ہوتا ہے۔ بچے بتائیے، بچے من کے سچے، بچہ پیدائشی طور کے اوپر سچا ہوتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اسے کسی مذہب پر لگا دیتے ہیں، تو مجھے اس حدیث کے ذیل میں کہنے دیجئے کہ بچہ فطرتاً سچا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے جھوٹ سکھا دیتے ہیں۔ بچہ فطرتاً امانت دار پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے خیانت سکھا دیتے ہیں۔ بچہ فطرتاً وعدہ پورا کرنے والا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے وعدہ خلافی سکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شکایت کرتے ہیں اور پھر ڈانٹتے ہیں، بیٹا جھوٹ مت بولو، تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ جبکہ جو زبان وہ میرے گھر میں سیکھتا ہے اس کے لیے میں کوئی ٹیچر نہیں رکھتا، جو زبان وہ سیکھتا ہے اس کے لیے کوئی ٹیچر نہیں رکھتا، میں اس کو وہ زبان سکھانے کا انتظام نہیں کرتا، وہ میرے ہونٹ ہلتے دیکھتا ہے، میرے منہ سے نکلتی آوازیں سنتا ہے، سیکھ جاتا ہے۔ لہذا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ بچہ سکھانے سے نہیں سیکھتا، بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ لہذا اگر اسے سکھانا ہے تو اسے بتاؤ نہیں، بول کے مت سکھاؤ، اسے کر کے دکھاؤ۔ یہ بچے سے کہنا بیٹا انکل آئے ہیں انہیں سلام کرو، غلط طریقہ تربیت ہے۔ انکل آئے ہیں، انکل کو سلام نہیں کرو۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بچے کو سلام کریں، وہ اپنے آپ سلام سیکھ جائے گا۔ جو ہم کریں گے وہ سیکھے گا، جب ہم اسے کہیں گے کہ یہ کرو وہ کرو، وہ وقتی طور پر کہے گا ہاں ہاں، لیکن وہ چیز وہ سیکھے گا نہیں، کیونکہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر نقش ہوتا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے وہ پیدائشی طور کے اوپر جو صفات لے کر کے آیا ہے وہ دبے نہیں بلکہ وہ کھلتی رہیں، ان کے اندر نکھار آتا رہے۔ اب ایک چیز وہ پیدائشی طور پر لے کے آیا ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کریوسٹی، جاننے کا شوق۔ ہر چیز کو وہ جاننا چاہتا ہے، ہر آواز کو سننا چاہتا ہے۔ آپ کی دنیا میں وہ نیا نیا آیا ہے، لہٰذا جب وہ 6 مہینے کا ہو گیا تو ابھی اسے یہ ذائقہ چکھنے کی جو اس کی حس ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہے۔ چکھنے کی حس، اس کی توجہ، چکھنے کی حس، یہ والی سینس اس کی زیادہ ایکٹیو ہے، ذائقہ وہ محسوس کرنے لگ گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کو منہ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دراصل وہ جاننا چاہتا ہے یہ کیا ہے۔ آپ الماری بند کیجئے وہ اسے کھول کے دیکھنا چاہے گا،
آپ گھر کو منظم کر دیجئے، وہ اسے بگاڑ کے دیکھنا چاہے گا، آپ جو کرنا چاہیں۔ لہٰذا عزیزو، یہ جو کام بچہ کر رہا ہے، اگر ہم نے اس کے اوپر اسے ڈانٹا یا ڈرایا یا سختی کی تو ہم نے اس تجسس کی کیفیت کو دبا دیا۔ حصول علم میں جو وہ جاننے کا شوق ہے، اس شوق کو ہم نے دبانے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، یہ چیز ویسے ہونی چاہیے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں، ہم یہ دیکھیں کہ جب گھر کے اندر اللہ کی امانت آ گئی ہے تو اب یہ چیزیں جتنی بھی نقصان کر رہا ہے، مثلاً جتنی بھی چیزوں کو نقصان ہو رہا ہے، جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر ہم نے اس کی یہ تجسس کی حس کو دبا دیا۔ اب بعد میں ہم نے چاہا کہ یہ پڑھ جائے اور کچھ سیکھ جائے تو شاید مشکل ہو جائے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اسے آزادی دی جائے۔ وہ فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، اسے روکنا ٹوکنا پسند نہیں ہے، فطرتاً آزاد آیا ہے، روک ٹوک اسے پسند نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں تک آپ کی نگرانی ہونی چاہیے کہ جہاں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر وہ چاقو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا، ہاں وہاں پر آپ اس کے ساتھ تب بھی اس طرح سے سختی نہ کی جائے کہ جس سے اس کو برا لگے۔ آپ اس سے کوشش کریں کہ اپنے کو نقصان نہ پہنچائے۔ آگ کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو اسے روکنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اس کی اس حس کو باقی رکھنے کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ بہت نازک ہے، نہایت لطیف۔ یہ ماں باپ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ ماں باپ اس کے لیے رب بھی ہیں، ماں باپ اس کے لیے رازق بھی ہیں، یہ سرور کائنات فرما رہے ہیں۔ ماں باپ اس کے لیے پناہ گاہ ہیں، سب کچھ ہیں۔ لہٰذا ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کی نفسیات کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے جب وہی ماں باپ اسے ڈانٹ رہے ہوں، جب وہی ماں باپ اسے مار رہے ہوں، جب وہی ماں باپ اس کی شکایت کر رہے ہوں کسی اور سے۔ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ بچے کی شکایت کسی اور سے، وہ کوئی بھی ہو، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی دوسرا ان بچوں کے لیے اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا جتنے ماں باپ ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں وہ اپنے اس چھوٹے ذہن کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، اس نفسیات کا خیال رکھنا، آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت ہی نازک موجود، بالکل کانچ سے بھی نازک موجود، ایک نہایت لطیف روح، پاک روح، معصوم روح، جس نے ابھی دنیا کی نیرنگیاں نہیں دیکھی ہیں، جسے ابھی کسی طرح کی چالاکیاں نہیں آتی، جسے جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ بازی کچھ نہیں پتہ ہے، وہ آیا ہے، وہ اس دنیا کو جاننا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اسے اس کا موقع دیا جائے، لیکن ساتھ میں بس اتنا خیال رکھیں کہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک بار صلوات بھیج دیں بر محمد والے۔ اب یہ تو آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے کو ڈانٹا جاتا ہے تو اس کے لرننگ کے سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر تشدد یا مارنا تو اور زیادہ نقصان دہ ہے، کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر مارنے کے اگر اس کے نتیجے میں نشان پڑتا ہے تو اس کے اوپر پھر دیت واجب ہو جاتی ہے۔ توہین کسی بھی حالت میں کسی مومن کی جائز نہیں ہے، تو ایک معصوم بے گناہ کی توہین کیسے جائز ہو جائے گی؟ اس کی غیبت کیسے جائز ہو جائے گی؟ یا اس پہ کوئی الزام لگانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ان سب چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، جسے ہم عام طور کے اوپر تربیت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ سختی تو ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سختی صرف ایک چیز میں، کہ جہاں وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے وہاں پہ ہم اسے روک لیں گے۔ باقی چیزوں کے اندر اسے آزادی دینا، جو کہ فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، اسے آزادی دینا ضروری ہے۔ لہٰذا سرور کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ کے پاس جب ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے آتی تھی خواتین تبرکاً، اور جب اسے حضور کی گود میں دے دیا اس بچے کو، حضور کی آغوش میں وہ بچہ ہے، اور حضور کی آغوش میں اس بچے نے اپنی فطرت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اس نے پیشاب کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی ظاہر ہے کسی مولانا صاحب کی گود میں اگر بچے کو دے دیں گے، کسی بڑے کی گود میں دے دیں گے، اور اگر وہ پیشاب کرنے لگے، اس زمانے میں ڈائپر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی نہیں ہوتے تھے، تو اب آپ کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ فوری طور کے اوپر اسے گود سے لینا چاہیں گے، کھینچیں گے۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ اسے ڈانٹیں گے۔
مگر یہاں جیسے ہی اس خاتون نے آگے بڑھ کے بچے کو حضور کی گود سے لینا چاہا تو آپ نے اسے روک دیا، آپ نے اسے روک دیا، اور روکنے کے بعد اسے سمجھایا کہ دیکھو اس نے پیشاب کیا ہے، میرا دامن نجس ہوا ہے کرتے کا، یہ کرتے پر جو نجاست آئی ہے فقط پانی ڈال دینے سے پاک ہو جائے گی، لیکن تم نے اگر اس کے ساتھ زبردستی کی اور اسے جو یہ پیشاب کر رہا ہے اس میں جو اس کا خلل پیدا ہوا، اس سے جو اس کو نقصان ہوگا اس کی تاعمر بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ دامن جو نجس ہوا یہ پاک ہو جائے گا مگر وہ نہیں۔ اور کیا آپ نے اب سرور کائنات صلوات اللہ علیہ جب مسجد کی طرف تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے تو بچے آپ کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں بچے دامن سے لپٹ جاتے ہیں۔ اب میں تصور کرتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب فرض کیجئے، چونکہ میں اپنی مثالیں زیادہ دیتا ہوں، مسجد کے لیے آ رہے ہوں اور بچے انہیں ان کا راستہ روک لیں، گھیر لیں انہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ ہٹو چلو۔ کیا سرور کائنات نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ گھر سے جب چلتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنے پاس لے کے چلتے ہیں کھانے پینے کی، اور جب بچے ان کا راستہ روک لیتے ہیں تو وہ چیزیں انہیں دے دیتے ہیں، بیٹا یہ کھاؤ مجھے جانے دو۔ اور کیا آپ نے بچے کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، نہ کسی کا تشدد ہوتا ہے، نہ اس کی نفسیات پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ذہن پر کوئی اثر پڑتا ہے، اور مسئلہ بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں ہمارا بچہ موبائل کا عادی ہے، ٹیلی ویژن دیکھنے کا عادی، ہم کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز میں اس کو مزہ آ رہا ہے زبردستی اس کو چھیننے سے اس پر اثر پڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے وہ آلٹرنیٹ دیا جائے، وہ بہتر چیز دی جائے جس میں اسے موبائل سے زیادہ مزہ آئے، جس میں اسے زیادہ سکون ملے، ٹی وی دیکھنے سے زیادہ جس میں اسے مزہ آ سکے۔ تو اب سرور کائنات کا طریقہ بچوں کے ساتھ تربیت کا کیا ہے کہ اس خاتون کو آپ نے نہیں روکا، اس کے بعد بچے جو آپ کا راستہ روکتے ہیں تو ان کے اوپر آپ نے سختی نہیں کی۔ دو، تیسرا، اس بات کو ہم امام حسین صلوات اللہ علیہ کی عظمت کے طور پر تو بیان کرتے ہیں مگر اصول تربیت کے طور پر کبھی نہیں لیتے، کہ اگر انسان نماز کی حالت میں ہے اور چھوٹا بچہ اس کے کندھے پر آ کر کے بیٹھ جائے تو اتباع رسول کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے دنیا میں دوسرا حسین نہیں آئے گا، دنیا میں دوسرا رسول بھی نہیں آئے گا، لیکن نانے بھی آئیں گے، نواسے بھی آئیں گے، اور کیا آپ نے دادے بھی آئیں گے، پوتے بھی آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے دوبارہ، نہ امام حسین آئیں گے، مگر نانے آئیں گے، نواسے آئیں گے، دادے آئیں گے، پوتے آئیں گے۔ یعنی سرور کائنات اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ اس بچے کو زبردستی اپنی پشت سے اتار دیں، جبکہ آپ اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت کھڑی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا عزیزو، جب آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو اب آگے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ احادیث کے مطابق تربیت جو شروع ہوئی وہ جب آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا نکاح کا، اس کے بعد جب بچہ، اب بہت ساری چیزیں جو یہاں ممبر سے میں بیان نہیں کر سکتا، معذرت، اگر کسی کو چاہیے تو شاید الگ سے ہم بتا دیں۔ جب بچہ رحم مادر میں آ گیا، اس سے پہلے کے مراحل ہیں وہ میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جب رحم مادر میں آ گیا تو احادیث نے کہا اس کی تربیت کرو۔ کس سے؟ باپ سے کہا، بیٹا ماں کے شکم میں ہے، باپ سے کہا بچے کی تربیت کرو۔ ویسٹرن اصول کے مطابق جب بچہ اس دنیا میں آ گیا تب باپ بنتا ہے، تب ماں بنتی ہے۔ اسلام کے اصول کے مطابق جب بچہ رحم مادر میں آ گیا باپ بن گیا، ماں بن گئی۔ اب بچہ ایک دنیا کے اندر ہے جہاں اس کی تربیت ہو رہی ہے، ماں جو سوچ رہی ہے اس کا ذہن بن رہا ہے۔ اور کیا آپ نے باپ سے کہا گیا بیٹے کی تربیت کرو اور صحیح تربیت کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا میں کیسے تربیت کروں جو بیٹا ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے؟ کہ اس کی ماں کو حلال کھلاؤ، بیٹے کی تربیت کرو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ کیسے؟ کہ اس کی ماں کو حلال کھلاؤ تاکہ اس بچے کی جو پرورش ہو رہی ہے، اسے جو خوراک مل رہی ہے وہ وہاں پر بھی حلال خوراک مل رہی ہو۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل۔
تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم اسے کسی بھی طریقے سے سپریس نہیں کر سکتے. تو یہ جو 9 مہینے کا عرصہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، یہ بھی ایک تربیت کا دور ہے بچے کی. اس دوران اگر ماں تلاوت کرے گی، اس دوران اگر ماں باوضو رہے گی، اس دوران اگر باپ ماں کے ساتھ سختی نہیں کرے گا، اس دوران اگر باپ ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، اس دوران اگر ماں کو زیادہ سے زیادہ ذہنی سکون حاصل ہوگا، یہ ساری چیزوں سے بچے کی تربیت ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں سے بچے کی تربیت ہو رہی ہے. اور اگر جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا، جب یہ ماں کی گود میں ہے، تو ماں کی گود اس کی پہلی تربیت گاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے، پہلا سکول ہے. کب؟ جب آغوش میں ہے، جب یہ دودھ پی رہا ہے. اور کیا آپ نے؟ جب یہ دودھ پی رہا ہے، جب یہ ماں سے لوری سن رہا ہے، اس کی تربیت ہوتی جا رہی. آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کافی زمانہ ہو گیا، ایک بچہ مشہور ہوا تھا ایران کا، 5 سالہ آیت اللہ العظمیٰ. یاد ہے کسی کو؟ 5 سالہ آیت اللہ العظمیٰ. آج تو ماشاءاللہ وہ جوان ہیں، عالم دین ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. یہ 5 سالہ آیت اللہ العظمیٰ جو 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہیں، اور ایسا حافظ کہ اچھے حافظ ان کے سامنے ہار مان جائیں. پورے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ سکے، آخر سے شروع تک پڑھ سکے. آپ ایک سورہ حمد الحمد سے پڑھ کے ولضالین تک پڑھتے ہیں نا، اب ادھر سے آخری آیت سے شروع کر کے پہلی آیت تک پڑھ کے دکھائیے. ایک سورہ نہیں پڑھ سکتے ہم، اور وہ پورا قرآن پڑھ سکتا تھا، پورا قرآن مجید پڑھ سکتا. کب؟ 5 سال کی عمر میں. اور اس نے قرآن کی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیا. اب کچھ بھی سوال کریں اس کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دے گا. اور اس کے ماں باپ نے کہا کہ یہ چیز ہم نے اسے سکھائی نہیں ہے، یہ چیز ہم نے اسے سکھائی نہیں ہے. کیسے ہو گیا؟ کیسے پہنچ گئے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہاں، اس کی ماں نے اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اس کے باپ نے اس کی ماں کو لقمہ حرام نہیں کھلایا. اور اس کے بعد اسے جو لوریاں سنائیں تو اس وقت تلاوت قرآن کی، وہ دودھ پی رہا. تو میں نے کہا نا، بچہ وہی جو سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے. جو زبان گھر میں ہم بولتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے. تو جب ماں قرآن پڑھ کے لوریاں سنائے گی تو وہ 5 سال میں آیت اللہ العظمیٰ کیوں نہیں بنے گا؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. لہذا جو صفات کو اپنے اندر لے کر کے آیا ہے، اس کو جب میں فلرش کرنا چاہتا ہوں، اس میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی مرضی سے بنانا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں اسے اپنی مرضی کے مطابق کاٹ چھانٹ کر کے اسے بنا لیں. اسے مجھے فلاں کی طرح بنانا ہے، فلاں کا بچہ ایسا ہے، اسے بھی ویسا ہونا ہے، یا میں نہیں چاہتا کہ جو میں نے سہا ہے وہ یہ سہے. ان سب باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. وہ اللہ کی امانت ہے، اسے ہمیں موقع دینا ہے کہ اس کا ذہن کھلے اور اس کی صلاحیتیں کھلیں. وہ خالی جسم اس کا بڑا نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ بھی ترقی کرے، ذہن بھی ترقی کرے، ذہانت بھی ترقی کرے، اس کی روح بھی ترقی کرے. وہ خود بہت ساری چیزیں لے کر کے آیا ہے. لہذا ایک چیز بچے کو جس کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اس کا اکرام. بچے کو توجہ چاہیے، اٹینشن، بہت زیادہ اٹینشن چاہیے. چونکہ اس کے ماں باپ اس کے لیے سب ہیں، سب کچھ ہیں. کئی مرتبہ ماں باپ کو شکایت ہو جاتی ہے، ماں کو شکایت ہوتی ہے بچہ میرا ہے، خالہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ بھائی خالہ زیادہ توجہ دیتی ہے اسے، خالہ ڈانٹتی نہیں ہے، خالہ اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے. کرتے ہیں نا. بچہ میرا ہے، چچا سے زیادہ پیار کرتا ہے، چچا کی زیادہ سنتا ہے، اور کر رہے ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. چونکہ ماں باپ کو وہ پناہ گاہ سمجھتا ہے، ماں باپ کو وہ سمجھتا ہے کہ یہی مجھے کھلا رہے ہیں، یہی مجھے رزق دے رہے ہیں، یہی مجھے پال رہے ہیں. اس وجہ سے والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. آج تک ہمیں جو بتایا گیا، اولاد پر ماں باپ کے حقوق، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے یہ حقوق، سارے اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر یک طرفہ تو نہیں ہے نا.
ماں باپ کے حقوق ہیں تو ماں باپ کے کچھ فرائض بھی تو ہیں. اگر آپ کو یاد ہے میری گفتگو میں نے کہا حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ حقوق تو ہوں مگر فرائض نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. حقوق بھی اپنی جگہ مسلم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ہیں. تو بچے کو کئی مرتبہ بچہ صرف اس وجہ سے ضد کر رہا ہوتا ہے. سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ جا کے ٹی وی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اب سب اسے ڈانٹ رہے ہوں گے، ہٹو یہ کیا کر رہے ہو، بدتمیز وغیرہ وغیرہ. وہ چیزیں میں دہرا نہیں سکتا یہاں سے، لیکن ایک اسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے یہ چیز فیل ہو گئی ہے کہ سارے ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ سب کے سب ایک ہی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، میری طرف کیوں نہیں دھیان دے رہے. یہی حال موبائل کا ہے. سب گھر والے موبائل میں مصروف ہوں، ماں باپ موبائل میں مصروف ہوں، بچے کو محسوس ہوگا میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بس یہ چیز اسے محسوس نہیں ہونے دینا ہے. اور کیا آپ نے لہذا بہت ہی، اور اس بات کے اوپر ہو سکتا ہے وہ ضد بھی کر رہا ہو، وہ رو بھی رہا ہو، بلا وجہ جو بھی چیز آپ اسے لا کر کے دے دیجئے کہ نہیں یہ نہیں چاہیے. ایسا بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے. چاہیے کیا اسے؟ صرف باپ کا سینہ چاہیے، ماں کی محبت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. وہ خالی بہانے کر رہا ہے مجھے یہ لا دو وہ لا دو. دراصل وہ کیا ہے، باپ کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہتا ہے کہ باقی کام چھوڑو، فی الحال مجھے دیکھو، فی الحال میرے اوپر دھیان دو. اب اس کے بعد اگر بچہ رویا، جس وقت وہ رو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کیوں رو رہا ہے وہ؟ بھائی رونے کی وجہ اس کا کوئی درد بھی ہو سکتا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہو سکتی ہے، اسے کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، وہ آپ پتہ لگائیے کیا ہے. لیکن کئی مرتبہ بچے کے رونے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ رو کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مجھے گود میں لے لو. اب ماں باپ کا ذمہ داری کیا ہے یہاں کے اوپر؟ ماں باپ کی ذمہ داری سنیے تو پیغمبر اکرم سے سنیے. کہتے ہیں من بکا صبی لہو فارضاہ، جس کا بچہ رو رہا ہو اور وہ اسے چپ کرا دے. جس کا بچہ رو رہا ہو اور وہ اسے چپ کرا دے، اسے گود میں لے لے، اسے باہر ٹہلانے کے لیے لے جائے، کچھ کرے جس سے وہ بچہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہ اکبر. سرور کائنات فرماتے ہیں اعطاہ اللہ من الجنت حتی یرضا. اللہ قیامت کے دن اس باپ کو اتنی جنت دے گا کہ یہ راضی ہو جائے. اس کا مطلب صرف ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بیٹے کے بچے کے آنسو خشک کرانے میں بھی جنت ہے نا. کہ اس کے بیٹا کیا کرے، باپ کیا کرے، بیٹے کے آنسو خشک کرا دے یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے. تو اتنی جنت اللہ دے گا یہاں تک کہ بندہ کہے بہت ہو گیا میں راضی ہوں. صحیح. اور یہ ایک مرتبہ کا عمل ہے. اور جب والدین مستقل اسی طریقے کے اوپر، اسی راہ کے اوپر گامزن ہوں، اس انداز سے بچے کو پال رہے ہوں، تو پھر اندازہ لگا لیجئے یہی وہ بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں جنت بھیجا جاتا ہے. اور you جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب تک ماں باپ نہیں آئیں گے ہم نہیں جائیں گے. صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد. اور سرور کائنات نے خاص طور سے ایک چیز کی تاکید کی. میں نے عرض کیا کہ بچے سے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. چھوٹا سا بھی کوئی وعدہ کریں کہ میں یہ کروں گا تو وہ اتنا ہی اس وعدے کو پورا کرنا واجب ہے جتنا کسی بڑے کے ساتھ، جتنا وعدہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ کر کے پورا کرنا ضروری ہے، اتنا ہی اس بچے کے ساتھ ہی کوئی کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری. حضور کیا فرماتے ہیں احب الصبیان وارحموہم. بچوں سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ. وَإِذَا وَعَدتُّمُوهُمْ شَيْئًا فَفُوا لَهُمْ. جب بھی کسی چیز کا وعدہ کرو، اب بولتے ایسا کوئی وعدہ کرو ہی نہ جو پورا نہ کر سکو. جب بھی کسی چیز کا وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ. اس لیے کہ وہ اور کچھ نہیں جانتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ، کہ تم ہی ان کو رزق دے رہے. اگر باپ نے وعدہ خلافی کر دی، ماں نے وعدہ خلافی کر دی تو یہ بچہ وعدہ خلافی سیکھ جائے گا، پھر سمجھانے سے نہیں مانے گا. بعد میں 7 سال کے بعد تھوڑی تربیت شروع ہوگی، یہ تربیت ابھی ہو رہی ہے. اچھا اب بہت سارے والدین جو ہیں وہ بچوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. بچے بہت شرارت کرتے ہیں، یہ توڑ دیا، یہ پھینک دیا، دیواریں گندی کر دیں، نہیں معلوم
کسی چیز کو ایک جگہ پر نہیں رہنے دیتے. بھائی اگر یہ کوئی ایک بچہ دنیا کا کر رہا ہو نا تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے. اگر سارے بچے یہی کر رہے ہیں, ہر گھر میں بچے یہی کر رہے ہیں, وہ کسی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رہنے دیتے, اور کیا, کیونکہ یہ ان کا تجسس ہے. اور اس کے بعد وہ مختلف طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں. شرارت کو بچے کے لیے ہم نے منفی سمجھا کہ بچے کو شرارت نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر, ڈریں اس دن سے جس نے بچہ شرارت کرنا چھوڑ دے. خاموش بیٹھنے والا بچہ ذہنی مریض ہے. خاموش بیٹھنے والا بچہ جو شرارت نہیں کر رہا ہے وہ بچہ بیمار ہے, اور ہو سکتا ہے والدین نے ہی اسے بیمار بنا دیا ہو. اتنی سختی, اتنا سپریشن بعض والدین بچوں کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ حقیر خود اس بات کا شاہد ہے. یہاں تک کہ اسکول کے اندر جب وقفہ ہو جاتا ہے, وقفے میں جب سارے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو اس بچے کو والدین نے اتنا ڈرایا اور سہمایا ہوتا ہے, یہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے, اس دوران بھی نہیں کھیلتا. یہ تربیت ہوئی؟ یہ تربیت نہیں ہوئی عزیزو. اب سنیے امام کاظم صلوات اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام کاظم صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں تستحب علامۃ الصبی فی صغرہ لیکون حلیما فی کبرہ ما ينبغي ان يكون الا هكذا. تستحب علامۃ الصبی فی صغرہ لیکون حلیما فی کبرہ. اللہ اکبر. بچے کو بچپن میں شرارت کرنے دو. اب اس سے واضح اور کیا ہوگا؟ بہتر ہے بچے کو بچپن میں شرارت کرنے دو تاکہ جب بڑا ہو تو حلیم و بردبار ہو جائے. آج بچے کو کھیلنے نہیں دو گے تو کل ہر چیز سے کھیلے گا. آج اسے دبا کے رکھو گے کل بدتمیز ہوگا. پھر والدین شکایت نہ کریں کہ بیٹا مانتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے. جب وقت تھا تربیت کا تب غلطی کر دی, تب اسے دبایا. جب دباؤ ختم ہوا, اسے پتہ چلا میں بھی کچھ ہوں, تب وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن اب نہیں سننے والا وہ والدین کی, اب نہیں سننے والا. اور اس کا کیا فرمایا مولا نے؟ فرماتے ہیں ایسا اگر کرو گے تو بڑا جب ہو جائے گا نا تب وہ بردبار بھی ہوگا, حلیم بھی ہوگا, صابر بھی ہوگا, اور زندگی میں سنجیدہ ہوگا. کتنی بہترین بات ہے. جب کھیلنے کا وقت ہے تب کھیلنے دو تاکہ جب سنجیدہ ہونے کا وقت آئے تو سنجیدہ ہو جائے. آج جب کھیلنے نہیں دو گے تو کل اس کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دو اس سے کھیلے گا, ہر چیز کو کھیل سمجھے گا, چونکہ اس کی کھیل کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. مطلب صلوات بھیجتے پر محمد و آل محمد. اور امام فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو. مناسب نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے. اسے کھیلنے دو. میں پہلے آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ کھیل میں بس مجھے اتنا خیال رکھنا ہے کہ اپنے کو نقصان نہ پہنچائے, وگرنہ اگر اس نے دیواریں گندی کر دی ہیں صاف ہو جائیں گی, گھر گندا کر دیا ہے صاف ہو جائے گا, کپڑے بھگو دیے ہیں بدل دو, گندے کر دیے اب تو مشینیں آ گئی ہیں واشنگ مشین میں ڈالو صاف ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کا خدا نخواستہ ذہن گندا ہو گیا تو وہ کون صاف کرے گا؟ اور کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. اب کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے نا. مولا علی کی 2 حدیثیں سن لیجئے. کئی مرتبہ ہم بچے کو ڈانٹ کے سمجھانا چاہتے ہیں. سمجھایا تھا نا تمہیں, کیوں کیا تم نے ایسا, آج کے بعد نہ کرنا. مولا علی سے سنیے, فرماتے ہیں لا ادب ما غضب. جب ڈانٹو گے کچھ نہیں سیکھے گا. اب اس سے واضح کیا ہوگا؟ لا ادب ما غضب. غضب کے ساتھ تم غصے کے ساتھ بچے کو کچھ نہیں سکھا سکتے. سکھا سکتے ہو تو سکھا لو. لہذا کیا ہوتا ہے, ہم سکھاتے نہیں ہیں, اسے دباتے ہیں, اس کے اندر اپنا ڈر پیدا کر دیتے ہیں. تو ہمارے ڈر کی وجہ سے وہ وقتی طور کے اوپر شانت ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں, لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ایک دوسری بات, بچہ میں نے کہا جب متجسس صاحب جب وہ بولنے لگا نا, پہلے تو وہ خود چکھ کے معلوم کر رہا ہے ہر چیز کو, اس کے بعد چھو کے ہر چیز کو, جہاں آپ نے کوئی چیز چھپا کر کے اسے ضرور دیکھے گا یہ کیا ہے نا.
آپ جتنا چھپائیں گے نا اتنا وہ اس کو کھود کے دیکھنا چاہے گا یہ ہے کیا، بس اتنا ہی دیکھنا چاہتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جب بولنے لگے گا تو ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا، بابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ پوچھے گا نا۔ تو سوال کرنے کے اوپر بھی کئی مرتبہ والدین غصہ ہوتے ہیں، یہ مت پوچھو، اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ابھی چھوٹے ہو، صحیح ہے۔ اور سوال کرنے کی اس کی جو فطرت ہے اس سے ہم نے دبانے کی کوشش کی۔ بس میری گفتگو کا لب لباب ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں اس کی فطرت کی آوازیں دبانی نہیں ہے، اس کی آزادی نہیں دبانی ہے، اس کا تجسس نہیں دبانا ہے، اس کا سوال کرنے اور علم حاصل کرنے کی خواہش نہیں دبانی ہے، اس کی صداقت نہیں دبانی ہے، امانت نہیں دبانی ہے، معصومیت نہیں دبانی ہے۔ یہ چیزیں خود لے کے آیا ہے وہ، یہ ہم نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے انہیں باقی رہنے دیں، انہیں باقی رہنے دیں، پھر بعد میں سکھا لینا۔ ابھی جو وہ سیکھا ہوا ہے وہ کم سے کم اس سے نہ چھینیں ہم، جو وہ خود سیکھا ہوا آیا ہے فطرتاً وہ نہ سیکھیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کیا اس کو سکھایا جائے کیا نہ سکھایا جائے۔ تو سوال کرنے پر پابندی ہم نہیں لگا سکتے، پوچھنے پابندی نہیں لگا سکتے۔ مولا علی سے سنیے، فرماتے ہیں من سال فی صغرہ اجاب فی کبرہ، جو بچپن میں پوچھے گا وہی بڑا ہو کے جواب بھی دے گا۔ آج اس کے پوچھنے پابندی لگا دو گے نا، یہ بچہ بول نہیں پائے گا کسی لوگ دوسروں کے سامنے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب ماں باپ نے ہی اپنے سامنے اسے بولنے نہیں دیا تو یہ کل کیا ظلم کا مقابلہ کرے گا؟ یا اس کا حق چھینا جا رہا ہوگا تو یہ بول پائے گا؟ تو والدین کا کام ہے نا سکھانا ہے۔ یہ مجھے جان صاحب نے غالباً بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ انہیں نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے پھر اسے امام خمینی کو جب بچے تھے ایک مٹی کے میدان میں کھلی جگہ پر چھوڑ دیتی تھی اور خود نگرانی رکھتی تھی، اور آدھے دن تک امام خمینی جب خوب مٹی کے اندر کھیل لیتے تھے، خوب کھیل لیتے تھے، خوب تھک جاتے تھے، پھر ان کو جا کے اٹھاتی تھی، گھر لاتی تھی، اور اس کے بعد نہلا کے کپڑے بدلتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، پھر جا کے اسے مٹی میں چھوڑاتی تھی۔ آزادی دی پوری۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے تمام علماء ہمارے سر کا تاج، ہماری شان ہے، ہماری جانیں قربان، مگر امام خمینی وہ مر جائیں جس نے کہا بچپن سے ماں نے آزادی سکھائی ہوئی ہے، میں یہ شہنشاہیت برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کیا میں یہ شہنشاہیت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر وقت نہیں ہے نا، مجھے سمیٹنا ہے۔ سنیے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ احب الصبیان لخمس، میں بچوں کو 5 ان کے اندر خصلتیں پائی جاتی جس وجہ سے بچوں سے مجھے محبت ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کو بچوں سے محبت ہے۔ بھائی اب اللہ کی محبت میں رسول کی اطاعت کرنا ہے تو جن سے رسول کو محبت ہے ان سے مجھے بھی تو محبت ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ 5 چیزوں کی وجہ سے مجھے بچوں سے محبت ہے۔ الاول انہم البکاؤن، بچے رو لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ کسی کو رونا آتا ہو نا، اس کی آنکھیں بھیگتی ہوں، یا بچے جو آواز سے روتے ہیں، حضور نے فرمایا اس وجہ سے مجھے بچے پسند ہیں۔ کئی مطلب کچھ لوگ غرور کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مرد کو تو درد ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نہیں روتے، ہم نہیں روتے۔ یہ یاد رکھیں جو روتا نہیں ہے نا وہ رلاتا بہت ہے، ہاں اس کا دل سخت ہوتا ہے نا، جو خود نہیں روتا۔ اور یہ کچھ ایکسپرٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کوئی رشتے کی بات ہو تو لڑکے سے پوچھ لیا جائے آخری بار کب روئے تھے، اگر اس کا جواب ہو کہ مرد کہاں روتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ رلائے گا بہت، جو خود نہیں رو رہا نا یہ رلائے گا۔ تو حضور نے فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ بچے رو لیتے ہیں، روتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مجھے پسند ہیں۔ والثانی یتمرغون بالتراب، اللہ اکبر، یہ ہے خاص پوائنٹ، یتمرغون بالتراب۔ بچے مجھے اس وجہ سے پسند ہیں کہ انہیں کھیلنے کے لیے مہنگے کھلونے نہیں چاہیے، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں، اس وجہ سے مجھے بچے پسند ہیں کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد والثالث یختصمون من غیر حقد، جب کھیلتے ہیں بچے اکٹھے کھیلتے ہیں نا تو ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے،
صحیح ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے پسند ہے ان کا لڑنا بچوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑتے تو ہیں مگر ایک دوسرے کا کینہ نہیں پالتے. ابھی لڑتے ہیں ابھی پھر سے دوست ہو جاتے ہیں. لڑتے ہیں مگر دلوں کے اندر دشمنی نہیں رکھتے وہ. اس وجہ سے مجھے پسند ہے. والرابع لا يدخرون لغد شيئا. چوتھی بات یہ ہے وہ کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے. کل کس نے دیکھا؟ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. والخامس، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ یعمرون ثم یخربون. بناتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں خود ہی گرا دیتے ہیں. دل نہیں لگاتے، بناتے ہیں گرا دیتے ہیں. ان 5 چیزوں کی وجہ سے مجھے بچے پسند ہیں. اب سنیے عزیزو، اس کے اندر 2 چیزیں آئیں. سرور کائنات نے فرمایا ایک کہ مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوسرا کیا فرمایا کہ بناتے ہیں پھر بگاڑ لیتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ مٹی کے گھر بناتے ہیں، مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، مٹی کو بھگوتے ہیں، اس کا خمیر بناتے ہیں، اس سے مختلف چیزیں بناتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو مٹی کے ساتھ کھیلنا ہے یہ بچے کی فطرت ہے. ویسٹرن کلچر نے ہمیں سکھایا بچے کے کپڑے گندے مت ہونے دینا. تو یہ گندے کپڑے جو ہیں یہ تو صاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بچے کو جس مٹی سے بنا ہے، جس مٹی میں جانے والا ہے، اس مٹی میں اچھا یہ تمرغون جو حضور نے فرمایا اس کا مطلب خالی کھیلنا نہیں، یعنی تفریح کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، وہ مٹی ہیں. جب وہاں سے میں نے بچے کو روک لیا تو جتنے مرضی، یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے، جتنے بھی مہنگے سے مہنگے کھلونے میں لے کے آؤں، کھلونے کی عمر 3 دن یا زیادہ ہفتہ یا 10 دن ہی ہوتی ہے. اس کے بعد جتنا بھی مہنگا اس سے بچے کا دل بھر جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب پتہ چلا بچے کو مٹی پسند ہے تو بناوٹی کلے بھی آ گئی کہ اس سے کھیلو. اس سے کیا اس کی فطرت کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں عزیز، ہرگز نہیں. اچھا اس کے بعد اب سن لیجئے، بچے کو جی تعلیم کی شروعات کرنا ہے وہ 7 سال سے. بس سمجھ لیجیے اس بات کو اچھے سے. 7 سال سے پہلے بچے کے کھیلنے کا وقت ہے. بچے کو مجبور نہ کیا جائے، اس سے کھیلنے کا وقت ہے. اور کیا آپ نے امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیتے ہیں، مگر تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا. تم 7 سال سے پہلے نہیں. صحیح ہے. تو تعلیم اس کی شروعات کب ہوگی؟ اس سے پہلے ہے اس کا کھیلنے کے وقت. اور پھر حدیث نے کیا بتایا کہ یہ بچہ جو ہمارے پاس ہے، ہماری گود میں ہے، یہ پہلے 7 سال تک کنگ ہے. صحیح. پہلے 7 سال جو اس کی زندگی کے ہیں نا، اس میں یہ بادشاہ ہے. یعنی اس سے ہمیں، بادشاہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے ہمیں پورا اختیار دینا ہے. یہ نماز میں کندھے پر بیٹھے گا، یہ سجدگاہ ہٹائے گا، یہ مصلی آپ کا لپیٹ دے گا جانماز. صحیح ہے. یہ نہیں آپ نہیں روکیں گے، اسے حق نہیں ہے، اسے آزادی دینا ہے. صحیح ہے. اگلا جو ٹائم ہے اس کا 7 سال کے بعد کا، اس میں وہ آپ کا فرما بردار ہے. لیکن وہ فرما برداری کب کرے گا؟ جب یہاں وہ بادشاہت کا دور گزار چکا ہوگا. اور کیا آپ نے 14 سال ہو گئے، اگلے جو 7 سال ہیں تب وہ آپ کا وزیر ہے. کون سا وزیر؟ وزیر اعظم. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. تب وہ آپ کا وزیر ہے. لیکن یہ 7 سال کا جب پیریڈ ہم نے ضائع کر دیا، جو بہت ہی گولڈن ٹائم ہے، اور اس دوران یعنی چھوٹے سے چھوٹا انسیڈنٹ بھی بچے کے ساتھ ہوتا ہے وہ دماغ پر نقش ہو جاتا ہے. میں یہ کئی مرتبہ موضوع چھیڑتا نہیں ہوں کیونکہ سننے والے بیچارے بڑے ہوتے ہیں، وہ مختلف مراحل سے گزرے ہوتے ہیں، تو کئی کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے. چلو ہم تو کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، مگر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. بس وقت ختم ہو رہا ہے. بس ایک آخری بات سنیے، آخری بات، سب سے ضروری بات سنیے.
7 سال تک کھیلے گا، مگر کھیلے گا کس سے؟ بناوٹی کھلونوں سے، کمپیوٹر گیمز سے، موبائل گیمز سے، یا ٹیلی ویژن کے سامنے ٹائم گزارے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا تفریح کی جو ہمیں دی ہیں ویسٹ نے، ہے نا، صحیح ہے۔ ان سب چیزوں سے بچے کے ذہن کے اوپر شدید اثر پڑتا ہے، خاص طور سے اگر وہ گیم کھیلنے لگ گیا، آپ سمجھ لیجیے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اب وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا کسی چیز کے اوپر، یہ زہر ہے اس کے لیے، کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا۔ کئی مرتبہ بچے، جوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں بیٹھ پاتے مجلس میں، نہیں بیٹھ پاتے، سچی بات ہے۔ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ ان کو گیمز کی عادت پڑی ہوتی ہے، ان سے بیٹھ کے فوکس نہیں ہوتا، ایک چیز سنی نہیں جاتی۔ چونکہ مجھ سے خود بتایا نا جوانوں نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب بیٹھتے ہیں تھوڑا سا اریٹیشن ہونے لگتا ہے۔ بھائی کیوں؟ موبائل میں تمہیں اریٹیشن نہیں ہوتا، دراصل وہی عادت ہے کہ جب اس کو فوکس نہیں کرنے دے رہی۔ بہت زیادہ اس چیز کا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کھیلے تو کس چیز میں؟ جی ابھی مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ انسان کے اندر کون کون سے عناصر ہیں؟ مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ مجھے بتائیے کون سا ایسا بچہ ہے جسے یہ 4 چیزیں پسند نہ ہوں؟ کوئی بچہ آپ نے دیکھا کہ جس کو پانی پسند نہ ہو، پانی میں کھیلنا اسے اچھا نہ لگے، مٹی میں کھیلنا اچھا نہ لگے، ہوا کھانا اچھا نہ لگے، اور آگ کی طرف نہ لپکے؟ لپکتا ہے نا آگ کی طرف، آگ بھی اچھی لگتی ہے اسے۔ خیر وہاں سے ہمیں بچانا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بچے کو اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ اسے سردی نہ لگے، جو بھی ہم انتظام کر سکیں اس کا، اچھے سے پانی میں کھیلنے کا، خوب اپنے پر پانی ڈالے، دوسرے بچوں کو پانی ڈالے، لیکن یہ ہے کہ اس کا موسم کو مد نظر رکھ کر کے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے یہاں سے کہا تو ہم اس کھلی چھوٹ دے دیں اور بیچارہ بیمار ہو جائے، نہیں، اس چیز کا خیال رکھ کر کے موسم کے اعتبار سے اگر ہم اسے پانی میں کھیلنے کا موقع دیں گے تو اس سے اس کی نشو و نما ذہنی بہت اچھی ہوگی۔ ایک اسی طریقے سے کھلی ہوا میں جتنا وہ رہے گا اتنا ہی وہ دیکھیں گے آپ ضد نہیں کرے گا، ڈپریسڈ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز جو میں اصل آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ سرور کائنات کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان التراب ربیع الصبیان، ان التراب ربیع الصبیان۔ بس اب ڈائری جیب میں چلی گئی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ان التراب ربیع الصبیان، بے شک مٹی بچوں کی بہار ہے۔ جو 5 چیزوں کی وجہ سے حضور کو بچوں سے محبت ہے ان میں بھی 2 چیزیں تھیں نا مٹی سے متعلق۔ ایک مٹی سے وہ کھیلتے ہیں، مٹی کے اندر مستی کرتے ہیں، اس وجہ سے مجھے پسند ہے۔ دوسرا بناتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ بے شک، اللہ اکبر، انا، بے شک، بے شک مٹی بچوں کی بہار ہے۔ کوئی اور مثال بھی حضور دے سکتے تھے لیکن کہا بہار ہے۔ اب بہار کے اوپر غور کیجئے گا، بہار کی خاصیت کیا ہے؟ بہار کی خاصیت یہ ہے جب بہار آتی ہے تو مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی، زمینوں کے اندر چھپا ہوا سبزہ باہر آ جاتا ہے، درخت ہرے ہو جاتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ چھپی ہوئی تھی، اب یہ کھلنے لگ گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیتیں ہیں، وہ کھلیں، وہ نکھریں۔ حضور نے فرمایا وہ KG میں نہیں کھلیں گی، صحیح ہے؟ وہ کہاں کھلیں گی؟ ان التراب ربیع الصبیان، بے شک مٹی بچوں کی بہار ہے، یعنی جتنا ہم اسے مٹی میں کھیلنے کا موقع دیں گے اتنا اس کی صلاحیتیں نکھرتی آئیں گی۔ اور پھر اگر اسے ہم وہ مٹی کے ساتھ چیزیں بنانے کی بھی آزادی دے دیں گے تو اس کی کریٹیوٹی آپ دیکھیے پھر کیا ہے۔ اس سے ہم مٹی کے گھر بنانے دیں گے تو آپ دیکھیے کہ اور پھر اسے موبائل اٹریکٹ نہیں کرے گا، گیمز اٹریکٹ نہیں کریں گی۔ آپ یہ آپشن رکھ کے دیکھ لیجیے، یہ چیزیں کچھ بھی اس کو اٹریکٹ نہیں کریں گی۔ بس آخری بات سن لیجیے، امام معصوم صلوات اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بیٹے کا باپ کے اوپر ایک خاص حق ہے۔ بہت سارے حقوق ہم نے سنے، اتنے ہی سنے ہم نے، بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کی اچھا سا نام رکھا جائے، پڑھائی کا انتظام کیا جائے، مطلب یہ اتنا ہم اس سے پہلے سنتے آئے ہیں۔ مگر ایک حق جو مولا نے فرمایا وہ قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں یہ بچے کا حق ہے، کس پر؟ باپ پر۔
بچے کا باپ پر حق یہ ہے کہ اس کی ماں کو عزت دے، ٹھیک ہے؟ جو اس کی زوجہ ہے وہ اس کی زوجہ ضرور ہے، مگر اس بچے کی ماں بھی ہے، صحیح؟ لہٰذا اس بچے کا، اولاد کا، بیٹے کا حق ہے باپ کے اوپر کہ وہ اس کی ماں کو عزت دے، چونکہ اگر باپ اس کی ماں کو عزت نہیں دے رہا ہوگا تو کل بچے سے بھی ہم اپنی رسپیکٹ کی توقع نہ رکھیں، ماں کی عزت کی توقع نہ رکھیں، یعنی یہ چیز بھی باپ ہے جو اسے سکھائے گا۔ عزیزو، یہ ایک طویل موضوع ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ بچے کو اگر ہم عالم بنانا چاہتے ہیں کیا کریں، مثلا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں کیا کریں مثلا، اور اس کے اندر اس کی صلاحیتیں ہم نکھارنا چاہتے ہیں، اس کی خوراک کیا ہو، کیا کیا چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے، تفصیلی موضوع ہے جو ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر سمٹ نہیں سکتا تھا، لیکن بنیادی ترین چیزیں اللہ کی مدد سے اللہ نے توفیق دی، اس حقیر نے آپ حضرات تک پہنچا دی ہیں۔ لہٰذا یہ مواقع آپ اس کو فراہم کریں، یہ بچہ اپنا راستہ مٹی میں کھیل کے خود چنے گا، آپ کو خود پتہ چلے گا یہ بچہ انجینئر بننا چاہیے یا ڈاکٹر بننا چاہیے یا یہ تاجر بننا چاہیے اسے یا استاد بننا چاہیے، آپ کو خود پتہ چلے گا، کیونکہ اب اس کی صلاحیتیں نکھر کر کے اس بہار کی وجہ سے نکھر کے سامنے آ جائیں گی۔ لہٰذا بچے کے ساتھ اس کی ماں کا احترام بھی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی بچے کا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ اگر ماں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو تو اس کا اثر بچے کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے، اور الٹا بھی ہے اس کا، ماں کا اگر حسن سلوک باپ کے ساتھ نہ ہو، اس سے بھی جس کے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اولاد ہے، وہ بچہ ہے۔ یہیں پر امام حسین صلوات اللہ علیہ کا ارشاد گرامی یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں کون ہو؟ رباب اور سکینہ۔ گھر کی اہمیت کس سے ہوتی ہے؟ گھر والوں سے، ورنہ عمارتیں تو ہم بڑی سے بڑی بنا سکتے ہیں، گھر کون بنائے گا؟ گھر رسول اللہ کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں جو مکان کو گھر میں بدل دیتی ہیں، اور انسانیت کے پاس کوئی اگر راہ نجات ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ بس عزیزو، ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ بھی فطرت ہے، مگر جیسا کہ ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے امام حسین صلوات اللہ علیہ اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے کہ وہ گھر مجھے عزیز ہے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو۔ کیا فرمایا؟ میں نے اپنی اس بیٹی کو نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے طلب کیا، اور جس وقت آپ رخصت آخر کے لیے آئے تو جہاں بہت ساری وصیتیں فرمائیں وہاں یہ خاص وصیت یہ تھی کہ میری بچی کا خیال رکھنا۔ عزت خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جب یہ قافلہ شام کی طرف رواں تھا اور یہ 4 سال کی بچی بابا کو یاد کر کے بابا کے سر اقدس کو دیکھ کر کے رونے لگی، تو اس شقی نے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلایا، آپ کے گھر میں بھی 3-4 سال کے بچے ہوں گے، خدا انہیں سلامت رکھے، طول عمر عطا کرے، اور جس بندے مومن کی جو بھی پریشانی ہے اس فرش عزا پہ آنے والے، اس کی وہ پریشانی اللہ اس مجلس کے تصدق میں دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، سب کی نیک حاجات پوری ہو۔ اللہ اکبر۔ مگر عزیزو، جب یہ بچی خالی رونا چاہتی ہے نا تو اسے زبردستی چپ کرایا جاتا ہے کہ تمہاری آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور حد تب ہو گئی کہ جب شقی نے اس بچی کو محمل سے گرا دیا اور یہ ننھے پیروں کے ساتھ قافلے کے پیچھے دوڑنے لگی، یہاں تک ایک مقام آیا جہاں یہ بچی تھک کے گر گئی، اور اب جو چلنا مشکل ہوا تو امام حسین صلوات اللہ علیہ کا سر اقدس جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اب جب اشقیاء نے کوشش کی مگر وہ نیزے کو جب زمین سے نہیں نکال پائے تو تازیہ نے لے کے امام سجاد کے پاس پہنچے، بتاؤ یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟
امام کہتے ہیں کوئی بچہ قافلے سے چھوٹ گیا ہے، بس جیسے ہی یہ سننا تھا تو ادھر بی بی زینب کہتی ہے میری سکینہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم شہزادی نے کس طرح سے اپنے کو محفل سے بے کجاوا اونٹ کی پشت سے گرایا، اور اب جو بی بی سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی پہنچی تو کیا دیکھا، ایک جھاڑی کے پاس ایک معذبہ ہے جو سکینہ کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے۔ اے معذبہ آپ کون ہیں جنہیں ہماری غربت کے عالم میں ہم پر رہب آیا؟ بیٹی زینب تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہاری دکھیاری ماں ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب اس بچی کو قید میں بند کیا گیا، زندان شام میں قید کر دیا گیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے۔ تو یہ اپنے بابا کو بھی یاد کرتی رہی، مدینہ اپنے وطن کو بھی یاد کرتی رہی، کبھی پرندوں کو دیکھ کے پوچھتی ہے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت نے لکھا کہ ایک شام ایسی تھی کہ جہاں اس زندان میں شہزادی نے کیا دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو سامنے سے گزر رہے ہیں۔ پوچھا پھوپھی ابا یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ شام کا وقت ہوتا جا رہا ہے، بیٹا یہ بچے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہ پھوپھی ابا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ بیٹا ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر مدینے میں ہے۔ اب جب مدینے کا نام سنا تو بابا یاد آ گئے، بابا کا سینہ یاد آ گیا، بابا کی محبتیں یاد آ گئی۔ تصور کیجئے 3-4 سال کی بچی کا۔ تو اگلا سوال یہ ہے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ تو بی بی زینب جواب دیتی ہیں بیٹا تمہارے بابا بہت دور چلے گئے، تمہارے بابا بہت دور چلے گئے، مگر نہیں۔ شہزادی کو قرار نہ آیا، رونے لگی، ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد روایت نے لکھا کہ آپ بے ہوش ہو گئی، مگر نہیں۔ رات کا ایک پہر گزرا، پھر بیدار ہوئی، پھر رونے لگی، پھر پوچھنے لگی میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں۔ اب جو شہزادی نے رونا شروع کیا تو تمام اہل زندان رونے لگ گئے، یہاں تک کہ خبر یزید نابکار تک پہنچی۔ وہ کہتا ہے کہ حسین کا سر تشت میں رکھ کر کے بھجوا دیا جائے، اس کی بیٹی کے پاس بھجوا دیا جائے تاکہ وہ رونا بند کر دے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو امام حسین صلوات اللہ علیہ کا سر بریدہ جب تشت میں رکھا ہوا زندہ میں آیا، اللہ سامنے یتیمہ بیٹی، اور اب جو بابا کے سر کو آغوش میں لیا تو بین کرنے شروع کر دیے، میرے بابا یہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ میرے بابا یہ آپ کی رگیں کٹی ہوئی کیوں ہے؟ ہاں عزیزو، شہزادی بین کرتے کرتے روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ بس ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کا رونا تھم گیا، اب خاموش ہو گئی۔ ادھر جو خاموشی چھائی، بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا دیکھو سکینہ خاموش کیوں ہو گئی ہے۔ اب جو امام سجاد آگے بڑھے، شانہ ہلایا تو آواز دی پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہماری سکینہ بارگاہ خداوندی میں چلی گئی ہے۔ عزیز و قیدی رہا ہو کے مدینے آئیں گے، مگر سکینہ کی قبر بھی بنے گی تو زندان کے اندر۔ ہاں عزیزو، یہی وہ بچی ہے جو وصیت کر رہی تھی بھیا اگر میں مر جاؤں تو مجھے نم زمین میں دفن کیجئے گا۔ نہیں معلوم یہ بچی کتنی پیاسی تھی کہ بی بی زینب بھی جب رخصت ہونے لگی تو شام کی خواتین کو نصیحت کر کے گئیں کہ ارے میری بچی ہماری بھتیجی کی قبر پہ آتے رہنا، پانی چھڑکتے رہنا۔ اکہ باندن آلو ستی پرزنانے
Vıçın vah vah piyomot, arkadaş Muhammed. Vıçın vah vah piyomot. Taka
نشے زندگی گمت